حیات کا بھی ہمیں پتہ چلتا ہے، نبیوں کی حیات کا بھی پتہ چلتا ہے۔ نوری ملائک، نوری فرشتوں کا امام ہے جبرائیل، یہ جبرائیل ویسے نہیں۔ مزید ویڈیوز کے لیے اسلامک RCH یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ آج کی جو مبارک ساعت میں، گھڑی میں ہم سب مسجد میں بیٹھے ہیں، یہ یوں ہی نہیں بیٹھے، بلکہ بیٹھنے کا سبب بھی معلوم ہے کہ ہم کس لیے بیٹھے، وجہ بھی معلوم کہ کس وجہ سے بیٹھے ہیں۔ آج کی رات کتنی اہم ترین رات ہے۔ آپ ابھی اشعار میں کے ذریعے سے، حافظ صاحب کے ذریعے سے آپ نے کلام سماعت فرمایا کہ معراج کی شب ہے اور تاجدار کائنات فخر موجودات علیہ السلام کو رب تبارک و تعالی نے اپنے سر کی آنکھوں سے مصطفیٰ کو دیدار کرایا۔ معراج کسے کہتے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں معراج نام ہے حضور کا حرم سے مسجد اقصی جانا۔ مسجد حرام میں جبرائیل تشریف لائے، حضور علیہ السلام کے قدم کو بوسہ دیا، پھر یہاں سے مسجد اقصی گئے، آسمان پر گئے، لامکان تک گئے، سدرہ کی بلندی پر پہنچے۔ تو یہ معراج نبی کی معراج ہے، نبی کی معراج یہ نہیں ہے۔ بڑا تعجب ہوگا آپ کو، پھر نبی کی معراج کیا ہے؟ مسجد حرام میں رہنا، آرام کرنا، ام ہانی کے گھر میں آپ کا استراحت فرمانا، یہ معراج نہیں ہے۔ یہاں سے لے کر مسجد اقصی، آسمان اول، پھر سدرۃ المنتہا، اور پھر عرش و کرسی، لوح قلم، یہ سارے مشاہدات، یہ جنت، یہ ساری چیزیں، یہ یہاں تک جانا مسجد اقصی کا، یہ معراج نہیں، یہ نبی کا سفر معراج ہے۔ کیا ہے یہ نبی کا سفر معراج ہے، یہ مصطفیٰ کی معراج نہیں ہے۔ میرے نبی کی معراج کیا ہے؟ میرے نبی کی معراج اقصی جانا نہیں، مسجد حرام جانا نہیں، آسمان پر جانا نہیں۔ میرے نبی کی معراج اپنے پیشانی کے سر کی آنکھوں سے رب تبارک و تعالی کا دیدار کرنا، یہ مصطفیٰ کی معراج، یہ میرے آقا کی معراج، یہ سب سفر معراج ہے۔ یہ مصطفیٰ جان رحمت کی معراج کہاں ہے؟ میرے آقا کی معراج تو رب کا دیدار ہے۔ یہ وصف، یہ مقام، یہ مرتبہ، یہ فضیلت، یہ رتبہ رب تبارک و تعالی نے کسی نبی کو عطا نہیں فرمایا۔ دیدار باری تعالی، اب کیا سمجھتے ہیں؟ رب کا دیدار کرنا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہوتی ہے۔ اب کہو گے رب کا دیدار کیسے ہوا؟ ہم رب کا دیدار کیسے کر سکتے ہیں؟ نبی رب کا دیدار کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ تو اللہ ہے، وہ واحد ہے، نہ اسے جسم ہے، نہ جسمانیات ہے، نہ آنکھیں ہیں، نہ سر ہے، نہ پیر ہے، ان ساری چیزوں سے وہ پاک ہے۔ پھر رب کا دیدار کیسے ہوا؟ سوال ہوتا، رب کا دیدار کس طرح ہوا؟ رب کا دیدار ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ تو میں پوچھتا ہوں، چلیے رب کا دیدار نہیں کر سکتے تو حدیث پاک میں آتا ہے نا کہ جب آپ کو اللہ تبارک و تعالی جنت میں داخل فرمائے گا تو جنت میں مولا اپنا دیدار عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ ارے مومن کا حصہ جنت میں رب کا دیدار ہے، اور مصطفیٰ جان رحمت تاجدار کائنات فخر موجودات علیہ السلام کا حصہ جنت سے پہلے رب کا دیدار ہے، معراج میں رب کا دیدار ہے۔ جس طرح ہم جنت میں رب کا دیدار کریں گے، مصطفیٰ جان رحمت نے مسجد میں یہ اس معراج کی شب میں اپنے سر کی آنکھوں سے رب کا دیدار فرمایا۔ نبیوں کو یہ حصہ نہیں ملا رب کے دیدار کا۔ تو اب سوال ہوتا ہے
کہ موسیٰ علیہ السلام نے خواہش کی تھی کوہ طور پر سینا پر پہنچنے کے بعد کہا تھا مولا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، ربی ارینی، اے پروردگار میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، دیکھنے کی خواہش ہے، اصرار کیا۔ رب نے فرمایا لن ترانی یا موسیٰ، اے موسیٰ تم ہمیں نہیں دیکھ سکتے۔ بچہ کیسے ضد کرتا ہے، موسیٰ علیہ السلام ضد پر آ گئے، اصرار بڑھ گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب خواہش کی پروردگار اصرار کیا دیکھنا چاہتا ہوں، تو مولا نے فرمایا ٹھیک ہے اے موسیٰ میں اس کوہ سینا پر اپنی صفات کی تجلی ڈالتا ہوں۔ غور کیجئے گا جملے پر، میں اپنے ذات کی تجلی نہیں، کیا فرمایا رب نے؟ اے موسیٰ میں اپنی صفات کی تجلی کو پہاڑ پر ڈالتا ہوں، جب پہاڑ پر میری صفات کی تجلی پڑے گی تو اس وقت میرا دیدار کر لینا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے جب تجلی مولا کا ہوا کوہ طور پر تو وہ پہاڑ کیا ہوا؟ پہاڑ تو ریزہ ریزہ ہو گیا۔ کیا رب نے فرمایا تھا صفات کی تجلی ڈالوں گا؟ جب صفات کی تجلی کا عکس میرے پہاڑ پر پڑے گا اور وہ عکس جمیل پہاڑ سے جب تمہارے پاس آئے گا، وہ ظل، وہ عکس، وہ تجلی، تو تم دیدار کر لینا۔ پہاڑ پر تجلی ہوئی مولا کی، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام تھے، تجلی کا عکس جب صفات کی رب کے موسیٰ علیہ السلام پر پڑا تو موسیٰ علیہ السلام زمین پر آ گئے، بے ہوش ہو گئے۔ اور جب ہوش میں آیا موسیٰ علیہ السلام کو تو موسیٰ علیہ السلام سے کسی نے پوچھا رب کی تجلی کا دیدار کیا آپ نے، بے ہوش ہو گئے، صفات کا دیدار کیا، لیکن آپ بتائیں کہ آپ کا عالم کیا ہے؟ آپ کا عالم کیا ہے؟ اب آپ کی شان کیا ہے؟ وہ کیا فرماتے ہیں معلوم؟ وہ فرماتے ہیں کہ 40 کلومیٹر دور ایک کالا پہاڑ ہے، اس پر کالی چوٹی ہے، میں یہاں بیٹھا ہوں، 40 کلومیٹر دور پر کالی چوٹی، اسے میں اس چوٹی کو چلتے ہوئے 40 کلومیٹر دور تک دیکھ رہا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام رب کی تجلی ہونے کے بعد نگاہ اتنی روشن ہوئی کہ 40 کلومیٹر دور، حدیث میں 9 فرسخ آتا ہے، 40 کلومیٹر دور موسیٰ علیہ السلام کالی چوٹی کا مشاہدہ کر رہے ہیں اور وہ چلنے کی اس کی کیفیت اور آواز کو بھی سن رہے ہیں۔ تو تجلی باری تعالی رب کی صفات کی تجلی جب موسیٰ علیہ السلام کی نگاہوں نے دیکھا تو موسیٰ علیہ السلام کی نگاہ اتنی روشن ہوئی تو میرے آقا تاجدار کائنات فخر موجودات علیہ السلام معراج کی شب تو میرے آقا نے پروردگار کو بغیر کسی حجاب کے دیکھا ہے اور صفات نہیں ذات کو دیکھا، تو اللہ اکبر، میرے آقا کی نگاہ کا عالم کیا ہوگا؟ تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ سفر معراج ہے، رے آسمان پر جانا یہ آسمان کی معراج ہے، اقصی میں جانا اقصی کی معراج ہے۔ پہلے آسمان پر، دوسرے آسمان پر، تیسرے آسمان پر، چوتھے آسمان پر، 7ویں آسمان پر سدرہ کی بلندی پر پہنچے، جبرائیل امین سے ملے، جبرائیل امین رک گئے سدرہ کی بلندی پر۔ تو نبی کی معراج نہیں، سدرہ کی معراج ہے، جبرائیل کی معراج ہے۔ اور مصطفیٰ جانے میں رحمت اللہ مقام گئے، پروردگار سے ملے، تو پروردگار سے ملنا یہ مصطفیٰ کی معراج۔ جبرائیل امین کو رب نے بھیجا تھا، اے جبرائیل جاؤ، میرا نبی آرام فرما رہا ہے، جا کر میرے نبی کو جگا کے آؤ۔ آئے جبرائیل امین تو تنہا نہیں آئے، 70,000 فرشتوں کی جماعت ساتھ ہے۔ جبرائیل امین لگام تھامے ہوئے ہیں، جبرائیل امین 70,000 دائیں جانب، 70,000 بائیں جانب، ہاتھوں میں فرشتوں کے قندیلیں ہیں، اللہ نے دے دیا قندیلیں، نور کی قندیلیں لے کر کون آ رہے ہیں؟ فرشتے آ رہے ہیں، 70,000 فرشتے نور کی قندیلیں لے کر۔
अजीब तर वाकया होने वाला है। आते हैं जिब्राइल छत के जरिया, सुराख के जरिया। सुराख के जरिए जिब्राइल कैसे पहुंचे? जिब्राइल अमीन के 600 बाजू हैं। बताऊं, जिब्राइल जो सैयदुल मलाइका हैं उसके कितने बाजू हैं? 600 बाजू जिब्राइल के हैं, अल्लाह ने दिए 600 बाजू। 600 पर जिब्राइल के हैं। एक पर का की चौड़ाई और लंबाई का ये आलम है कि पर खोले तो मशरिक और मगरिब तक जाए। ये जिब्राइल अमीन के एक पर का आलम है। 600 पर ऐसे अल्लाह ने जिब्राइल को दिए परवाज के लिए। तो जिब्राइल अमीन जब आए, इतना हैकल, अब सवाल होता ना, इतना बड़ा जिब्राइल नबी की बारगाह में आ रहे हैं छत के जरिए से। आखिर छत के जरिए से कैसे आ रहे हैं? तो ये पैगाम रब दे रहा है, जिब्राइल इतना बड़ा तुझे बनाया जरूर है, लेकिन भेज जहां रहा हूं वो नबियों का इमाम, नबियों का सरदार है। वो बारगाह ऐसी बारगाह है जिब्राइल, ये तुम्हारे नबी और आका की बारगाह है। यहाँ बड़ा बनकर नहीं, छोटा बनकर जाया जाता है। जब छोटे बनकर आओगे तो फैज मिलेगा। इसलिए हम बड़ों की बारगाह में जाते हैं तो अदब से सर झुका कर जाते हैं। ये जिब्राइल ने, ये रब ने तालीम दी है हमें कि जाओ बड़ों की बारगाह में। इसलिए दस्तबोसी करते हैं, माँ बाप की, पीरो मुर्शिद की, अपने बड़ों की, अपनी माँ की दस्तबोसी, कदम बोसी ये जिब्राइल अमीन सिखाते। कैसे सिखाया जिब्राइल ने? रब फरमाता है जाओ जिब्राइल। जिब्राइल अमीन आते हैं, मेरे मुस्तफ़ा जाने रहमत आराम फरमाए। आए छत के जरिए से, जिब्राइल छत के जरिए से आते हैं और आकर मुस्तफ़ा जाने रहमत के कदम को बोसा देते हैं। कह दो सुभान अल्लाह। अरे बोसा देने वाला कौन है? अब सवाल पैदा होता है, बोसा देने वाला कौन है? क्या मामूली है? फरिश्तों का इमाम है, फरिश्तों का सरदार है, मलाइका का सरदार, बैतुल मामूर का इमाम है। काबा के आईन ऊपर बैतुल मामूर है और उसका इमाम है जिब्राइल। नूरी मलाइक, नूरी फरिश्तों का इमाम है जिब्राइल। ये जिब्राइल वैसे वैसे नहीं, ये बहुत बुलंद पाए के फरिश्ते, सैयदुल मलाइका, मलाइका फरिश्तों का सरदार है जिब्राइल। अल्लाह फरमा रहा है जाओ जाकर मेरे नबी के कदम को बोसा दो, आराम फरमाए। मेरे आका जिब्राइल अमीन आए तो कहा परवरदिगार, वापस चले गए। आए और वापस चले गए रब की बारगाह में। कहा परवरदिगार सारे फरिश्ते मैबे हैरत हैं, इस्तकबाल में भेजा है, 70-70 हजार फरिश्ते हैं, बाहर ठहरे हैं, दरवाजा मुकफ्फल है और तेरा नबी आराम फरमा रहा है। बता मैं तेरे नबी को जगाऊं कैसे? अल्लाहु अकबर। अदब सिखाया जा रहा है, देखो आप, अदब सिखाया जा रहा है। तो अल्लाह ने फरमाया जिब्राइल अच्छा हुआ जो पूछ लिया। अद्दीनो कुल्लुहु अदब, दीन सारा का सारा अदब है। फरमाया रब ने, ए जिब्राइल तुम्हारे होंठ बनाए हैं काफूर के और नबी के पैर बनाए हैं नूर के, जाकर मेरे नबी के कदम को बोसा दे, मेरे नबी के कदम को बोसा दे, निगाहे नबूवत खुलेगी। फिर कहना इन्नल्लाह यश्ताकुन इलै, अल्लाह तबारक व तआला, ए नबी अल्लाह ताला आपकी दीदार का मुश्ताक है। रब तबारक व तआला आपकी दीदार का मुश्ताक है, आपसे मिलना चाहता है मौला। मुस्तफा जाने रहमत की बुलंदी का ये आलम है। मेरे आका आराम फरमाए और रब का हुक्म होता है जिब्राइल जाओ मेरे नबी को बुला कर लाओ, मैं अपना दीदार कराना चाहता हूँ। तो जिब्राइल अमीन ने कदम चूमा। जब कदम चूमा तो मेरे आका ने फरमाया ए जिब्राइल आज तक तुमने कदम चूमा नहीं, आज क्यों चूम रहे हो? जिब्राइल अमीन ने कहा या रसूल अल्लाह खुद नहीं चूमा, चूमवाने वाला चुमवा रहा है। मुस्तफा जाने रहमत ने फरमाया मजा आया नहीं आया, सुरूर आया नहीं आया, लुत्फ आया नहीं आया? तो जिब्राइल ने कहा या रसूल अल्लाह मैंने जन्नत के बागो बहार देखे हैं, मैंने जन्नत की लाला जार देखी है, मैंने जन्नत की बहारें देखी है, मगर न जन्नत में न जन्नत की कलियों में देखा है या रसूल अल्लाह आज वो जो नबी के तलवों में देखा है, आज वो जो नबी के तलवों में देखा है, सारी कायनात में नहीं देखा। हज़रत आयशा की रिवायत है ना, मुस्तफा जाने रहमत ने पूछा था जिब्राइल बताओ तुमने मुझे जैसा भी देखा है?
مصطفیٰ جان رحمت نے پوچھا تھا جبرائیل سے ایک مرتبہ، اے جبرائیل بتاؤ مجھ جیسا بھی حسین دیکھا ہے؟ تو جبرائیل امین نے کہا تھا میں نے مشرق دیکھا، مغرب دیکھا، جنت دیکھا، کائنات دیکھا، لوح دیکھا، قلم دیکھا، کائنات کے ذرے ذرے کو دیکھا، سارے زمین کے سارے طبقات میں دیکھا، آسمان کی ساری بلندیوں پر دیکھا، مشرق بھی دیکھا، مغرب بھی دیکھا، لوح بھی دیکھا، قلم بھی دیکھا، سارے آسمان کو اور ساری زمین کو الٹ پلٹ کر دیکھا، کھنگال کر دیکھا، مگر یا رسول اللہ آپ جیسا حسین نہیں دیکھا۔ تو میرے آقا علیہ السلام اتنے حسین ہیں، واجمل منک لم تر قط عینی، حضرت حسان نے بھی فرمایا ہے واجمل منک لم تر قط عینی واکمل منک لم تلد النساء خلقت مبرأ من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء۔ یا رسول اللہ آپ جیسا حسین میری آنکھ نے کبھی دیکھا ہی نہیں، آپ جیسا صاحب کمال کسی ماں نے جنا ہی نہیں، آپ ہر عیب سے پاک پیدا کیے گئے ہیں، گویا کہ اللہ نے آپ کو آپ کی مرضی کے مطابق پیدا فرمایا ہے۔ تو میرے آقا علیہ السلام کو معراج کرایا گیا، آج کی شب میں بلایا گیا، جبرائیل امین آتے ہیں اور آ کر مصطفیٰ جان رحمت کو بیدار کرتے ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت نے غسل فرمایا، غسل کیا، آب زمزم سے غسل کیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ کے سینے مبارک کو چاک کیا گیا، حلقوم سے لے کر ناف تک آپ کے سینے مبارک کو چاک کیا گیا، کھولا گیا، اور کھول کر سینہ آپ کے دل کو نکال کر سونے کے تشت میں رکھ دیا گیا اور غسل دیا گیا۔ پھر فرشتوں نے رب کے حکم سے علم و حکمت کی وہ ساری چیزیں آپ کے دل میں ڈال دیا۔ جبرائیل امین نے پھر اپنی نورانی انگلی سے یوں پھیرا تو آپ کا سینہ بند ہو گیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہاں کہ یہ بتائیں کہ آج ہمارا سینہ کھولا جائے تو ہمارے جسم سے بغیر آلہ لگائے ہوئے سینہ اگر کھولا جائے اور دل نکالا جائے تو ہم زندہ رہیں گے؟ کہ ہمارے سینے سے خون نکلے گا یا نور نکلے گا؟ آپ سارے ڈاکٹر کو بلا لو، کسی کا آپریشن ہو دیکھ لو کہ خون نکلتا ہے یا نور نکلتا ہے، تو خون نکلتا نا۔ میرے آقا علیہ السلام بشر تھے، افضل البشر تھے، نور بھی تھے میرے آقا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ معراج کی شب میں معراج کرانے سے پہلے جب آپ کا سینے مبارک کھولا گیا تو آپ کے سینے سے خون نکل رہا تھا یا نور نکل رہا تھا؟ تو اس سلسلے میں ہم حضرت محدث امام قسطلانی کی بارگاہ میں آتے ہیں اور پوچھتے ہیں اے امام قسطلانی آپ یہ بتائیں کہ سب کا سینہ چاک ہوتا ہے تو خون نکلتا ہے، کیا مصطفیٰ جان رحمت کا سینہ بھی چاک ہوا تھا تو خون نکلا تھا یا نور نکلا تھا؟ تو محدث امام قسطلانی کہتے ہوئے نظر آئیں کہ جب مصطفیٰ جان رحمت کا سینہ چاک ہوا تھا تو خون کا ایک قطرہ نہیں، نور ہی نور نکل رہا تھا۔ آپ اندازہ لگائیں، خون نہیں، خون کا ایک قطرہ نہیں۔ آپ کے سینے مبارک کو جب چاک کیا گیا تو اپنے وقت کے محدث لکھ رہے ہیں کہ خون کا ایک قطرہ نہیں، نور علی نور، نور ہی نور نکل رہا تھا۔ یہ تو فضل ہے مصطفیٰ جان اللہ کا کرم اور مصطفیٰ جان رحمت کا فضل ہے کہ اللہ نے مصطفیٰ کو سراپا نور کو لباس بشریت میں اس دنیا میں بھیج دیا۔ اور پھر یہاں سے جب آپ تیار ہو گئے تو براق لایا گیا۔ کیا لایا گیا؟ نور کی سواری لائی گئی، براق لایا گیا۔ براق لایا گیا ہے، براق یہ نور کی سواری ہے۔ اچھا، نور کی سواری، نور کی سواری آئی، نور کو لینے کے لیے آئی، نور کی سواری آئی، لباس بھی نورانی ہے۔ اللہ نے لباس نورانی بھیجا، جانے والا سراپا نور مصطفیٰ ہے، جو جا رہا ہے عرش پر جا رہا ہے، سدرہ پر جا رہا ہے، لامکاں میں جا رہا ہے، قاب قوسین کی بلندی پر جا رہا ہے۔ سواری جو آئی ایسی سواری جو کائنات میں کسی ذات کے لیے نہیں بھیجی گئی، ایسی سواری۔ حضور کو غسل دیا گیا، جب حضور براق پر بیٹھنے لگے تو براق نے شوخی کی، براق رقص کرنے لگا، مچلنے لگا براق۔
تو جبرائیل امین نے کہا یا رسول اللہ، جبرائیل امین نے براق سے کہا اے براق حیا کر، تجھ پر نبیوں کا امام بیٹھ رہا ہے، شرم کر، تو ناچ رہا ہے، رقص کر رہا ہے، حیا کر، تجھ پر نبیوں کا امام بیٹھ رہا ہے۔ تو براق نے مسکرا کر کہا اے جبرائیل میں اپنی قسمت پر ناز کر رہا ہوں کہ آقا کی سواری بن رہا ہوں، آقا کی سواری بن رہا ہوں، ناچ نہیں رہا، میں تو اپنی قسمت پر وجد کر رہا ہوں۔ کہاں مسجد حرام سے مسجد اقصی کا سفر ہے، براق آ گیا ہے، ساری کائنات روک دی گئی ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ روک دیا گیا ہے، اور جا کر جب میرے آقا پلٹے ہیں تو بستر جو وضو کیا تھا پانی بھی بہ رہا تھا اور بستر بھی گرم تھا۔ اللہ اکبر۔ رفتار کا یہ عالم ہے، میرے آقا کی رفتار کا یہ عالم ہے۔ یہ رفتار کیسی ہے؟ اب آپ ایک بتاؤں آپ کو، بھائی ہوائی جہاز کا رفتار، ہوائی جہاز ہے نا، آپ اس میں بیٹھ کے اڑتے ہیں نا، ایک ملک سے دوسرے ملک جاتے ہیں تو کتنی اونچائی کی بلندی پر اور کتنے کلومیٹر کی پرواز کرتا ہے ہوائی جہاز، اس کے اوپر کوئی بیٹھ سکتا ہے؟ بھائی ہوائی جہاز کے اس پرواز پر جو اڑ رہا ہے کوئی اس کے اوپر بیٹھ کر تاب لا سکتا ہے؟ نہیں لا سکتا نا۔ مصطفیٰ جان رحمت کی سواری نور کی تھی، مصطفیٰ جان رحمت سوار ہوئے براق پر، اور براق کے رفتار کا یہ عالم تھا کہ جہاں مصطفیٰ جان رحمت کی نظر جہاں تک پڑتی تھی براق کا پہلا قدم وہاں تک پڑتا تھا۔ اللہ اکبر، کتنی تیز رفتار ہے سواری۔ یہ تو براق کی سواری کا یہ عالم ہے، یہ براق کی رفتار کا یہ عالم ہے۔ اچھا معلوم ہے آپ کو، جب حضور براق پر سوار ہو کر جا رہے تھے تو راستے میں دیکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، پتہ چلا نبی مرتے نہیں، قبر میں نماز بھی پڑھا کرتے ہیں، زندہ رہتے ہیں۔ اور جب مسجد اقصی پہنچے تو وہاں بھی تمام نبیوں کی جماعت میں پیچھے حضرت موسیٰ حاضر ہیں۔ تب سوال ہوتا ہے کہ نبی پہنچے نہیں تھے، میرے آقا ابھی پہنچے نہیں تھے مسجد اقصی اور سارے نبی استقبال میں حاضر ہو گئے؟ قربان جاؤ، وہ کون سی طاقت تھی، وہ کون سا معاملہ تھا، وہ کون سا علم تھا؟ مصطفیٰ جان رحمت مسجد حرام سے چلے ہیں، مسجد اقصی کے لیے جا رہے ہیں، اور سارے انبیاء اپنے اپنے قبروں میں ہیں، اور سارے نبیوں کو معلوم ہو گیا اے نبیوں چلو مسجد اقصی چلتے ہیں، وہاں ہمیں سید الانبیاء کا استقبال کرنا ہے۔ قربان جاؤ، مصطفیٰ جان رحمت پر یہ نبیوں کے علم غیب کا ہمیں پتہ چلتا ہے۔ وہاں کوئی پمفلیٹ نہیں ہے، کوئی پبلسٹی نہیں ہے، کوئی پوسٹر نہیں لگا کہ نبیوں کو معلوم ہو گیا۔ یہ نبیوں کا علم غیب ہے جو کائنات کے گوشے گوشے میں انبیاء اپنے قبروں میں ہیں، اللہ تعالیٰ نے علم غیب کے ذریعے انہیں مطلع فرما دیا کہ اے سارے انبیاء کی جماعتوں چلے جاؤ مسجد اقصی، وہاں تاجدار انبیاء مصطفیٰ جان رحمت تمہاری امامت فرمانے والے ہیں۔ سارے نبی آ کر نماز پڑھے، پیچھے ٹھہر کر سارے نبی نماز پڑھ رہے ہیں، اور میرے آقا سید الانبیاء امامت کے منصب پر فائز ہیں۔ یہاں حیات کا بھی ہمیں پتہ چلتا ہے، نبیوں کی حیات کا بھی پتہ چلتا ہے کہ انبیاء مرتے نہیں، اپنے قبروں میں زندہ رہتے ہیں۔ اور دوسرا نبیوں کے علم غیب کا بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں علم غیب عطا فرمایا ہے، اور یہ علم غیب عطا ہی ہوتا ہے جو رب تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے اپنے نبیوں کو عطا فرما دیتا۔ برادران عزیز، تو میرے آقا مسجد حرام سے مسجد اقصی گئے، امامت فرمایا، اور پھر وہاں سے پھر ایک نور کی سیڑھی آئی، رف کی سواری، وہاں چھوڑ دیا براق کو، رف آیا، اور رف کے ذریعے سے پھر آپ آسمانوں پر، پورے ساتوں آسمان پر آپ نے سیر فرمایا۔ ساتوں آسمان پر، پہلے آسمان، دوسرے آسمان، تیسرے آسمان، حضرت آدم سے، حضرت موسیٰ سے، حضرت ادریس سے، حضرت یوسف سے، سارے آسمان پر ساتوں آپ نے ملاقات فرمائی، اور وہاں سے سدرہ کی بلندی پر گئے۔ جب سدرہ کی بلندی پر پہنچے
تو جبرائیل امین جو ابھی تک ساتھ تھے، نوری فرشتہ جبرائیل ابھی تک ساتھ ہے، جبرائیل سدرہ کی بلندی پر جا کر جبرائیل امین رک جاتے ہیں اور جبرائیل کہتے یا رسول اللہ یہاں سے اگر ایک بال کے برابر بھی میں آگے بڑھا تو میرے پر اللہ کے انوار و تجلیات سے جل کر خاکستر ہو جائیں گے، سدرہ کے آگے میں نہیں جا سکتا، آپ چلے جائیں۔ تو پتہ چلا جبرائیل نے نبی کو اپنی طرح نہیں سمجھا، اگر جبرائیل نبی کو اپنی طرح سمجھتے تو خود روکے تھے، روک لیتے، کہتے میں جل سکتا ہوں تو آپ کیسے نہیں جل سکتے، لیکن یہ سمجھتے تھے جبرائیل کہ یہ مصطفیٰ ہیں، اور آگے کا سفر مصطفیٰ جانے رحمت کا شروع ہوتا ہے۔ لامکان کا سفر شروع ہوا، لامکان کا سفر شروع ہوتے ہی سدرہ کی بلندی سے آگے مصطفیٰ جانے رحمت خلاؤں میں گئے، فضاؤں سے گئے، ہزاروں لاکھوں پردے آپ کے لیے اٹھائے گئے، ایک مقام ایسا آتا ہے، آواز آ رہی ہے، گزارا جا رہا ہے، میرے نبی کو خلاؤں سے فضاؤں سے گزارا جا رہا ہے، پردے ہٹائے جا رہے ہیں، آواز آ رہی ہے ادن منی، اے نبی اور بھی آؤ، قریب آؤ، اے نبی قریب آؤ، اے نبی قریب آؤ، اے نبی قریب آتے جاؤ۔ مصطفیٰ جانے رحمت کا جو یہ سفر ہے نا، نہ یہ بشریت کا سفر ہے، نہ صرف نورانیت کا سفر ہے، یہ سفر اتنا اعلیٰ سفر ہے کہ یہ سفر اصل میں مقام مصطفیٰ کا سفر ہے، میرے آقا کا مقام جو ہے نا اس مقام کا سفر ہے، یہ نبوت کا سفر ہے، یہ میرے آقا کے مقام کا سفر ہے، اور اتنے مقام بلندی کا سفر ہے کہ رب فرما رہا ہے قریب آؤ، قریب آؤ، قریب آؤ۔ آپ فضاؤں سے خلاؤں سے آپ گزرتے گئے، اور وہ فضائیں اور وہ خلائیں اور وہ سارے پردے ہٹتے چلے گئے، ہزارہ پردے ہٹے اور آپ اوپر بلندی کی طرف گئے، ایک مقام آیا، ایک مقام آتا ہے، آواز آتی ہے قف قف یا محمد ان ربک یصلی، ٹھہر جاؤ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب تمہارا رب تمہارے استقبال میں اپنی شان کے مطابق تمہارے استقبال میں تمہارے قریب ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ کیوں قریب ہو رہا ہے؟ روکا اس لیے گیا کہ مصطفیٰ مخلوق تھے اور رب خالق ہے، خالق اور مخلوق کا فرق باقی رہے۔ بلندیوں پر بھی بلا کر اللہ رب العزت نے بندوں کو گمراہی سے بچایا کہ لوگ سمجھتے یہ دونوں آپس میں ایک ہو گئے، نہیں، یہ دو ذات باقی رہی۔ تو اس مقام پر قرآن فرماتا ہے، والنجم، سورہ نجم میں ہے، دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما رأى، نہ نگاہ بھٹکی نہ جھپکی، اور اللہ رب العزت کا مصطفیٰ جانے رحمت نے اپنے سر کی آنکھوں سے دیدار فرما لیا، نگاہ جھپکی نہیں، بھٹکی نہیں، آگے مصطفیٰ آگے گئے، روکا گیا۔ قرآن فرماتا ہے کتنا قریب ہوئے مصطفیٰ، تو فرمایا گیا کہ اتنا قریب ہوئے کہ جتنا ایک کمان کا دوسرے کمان کے اتنا فاصلہ ہوتا ہے۔ اب یہ عرب میں کمان کسے کہتے ہیں معلوم ہے؟ وہ پہلے تیر کمان ہوتا تھا، تیر چلاتے تھے کمان میں ڈال کے، قرآن نے اس کی مثال دی ہے، رب نے اپنے قرآن میں اس کی مثال دی ہے، اتنا قریب ہوئے کہ جیسے ایک کمان کا دوسرے کمان کے اتنا فاصلہ ہوتا ہے۔ اب کمان میں رکھ کر جیسے تیر مارا جاتا ہے نا، تیر چلایا جاتا، تو دو قبیلے، دشمن قبیلے جب آپس میں مل جاتے تھے تو عرب میں یہ طریقہ ہوتا تھا کہ دو کمان دونوں کے ملا کر دونوں ایک ساتھ تیر چلاتے تھے دو کمان سے۔ قرآن فرماتا ہے دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا، مصطفیٰ جانے رحمت رب کے اتنا قریب ہوئے جتنا کہ ایک کمان کا دوسرے کمان سے فاصلہ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔
یہاں امام اہل سنت کا ایک شعر میں پڑھتا ہوں، حجاب اٹھنے میں لاکھ پردے، ہر ایک پردے میں لاکھ جلوے، عجب گھڑی تھی وصل و فرقت، جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آج کی رات میں اللہ نے تحفہ عطا فرمایا، گئے تھے سلام پیش کیا، اپنی نمازیں عبادات پیش کی اللہ کی بارگاہ میں، التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ ساری چیزیں پیش کی تو اللہ رب العزت نے آپ پر سلام نازل فرمایا، اور اس کے بعد آپ کو نماز کا تحفہ دیا تو 50 تھا۔ موسیٰ علیہ السلام ایک مقام پر ٹھہر کے کم کراتے رہے، دیا 50 تھا، کم کراتے موسیٰ علیہ السلام بھیجتے رہے، رب کا دیدار ہوتا رہا۔ یہاں رسول اللہ بذات خود اپنے سر کی آنکھوں سے اللہ کا دیدار کر رہے تھے، اور موسیٰ علیہ السلام وہ آنکھ جو رب کا دیدار کر کے آ رہی تھی، موسیٰ اس آنکھ کو بار بار دیکھ رہے تھے، بار بار دیکھ رہے تھے۔ بہانہ تھا بھیجانے کا، بہانہ تھا بھیجانے کا، موسیٰ علیہ السلام کا تو اصل میں کام ہو رہا تھا۔ تو نماز کا تحفہ ملا 50، لیکن بار بار گئے معاف کراتے رہے، تو بار بار معاف کراتے رہے، لیکن رہ گیا 5۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر بھیجنے کی کوشش کی، جائیے معاف کرائیے، میری امت کو ہم نے آزما لیا ہے، جائیے معاف کرائیے۔ تو میرے آقا نے فرمایا اب مجھے اللہ کی بارگاہ میں اب جانے کے معافی کرانے کے لیے شرم آتی ہے، رہنے دیجئے، 5 وقت رہنے دیجئے۔ تو آواز آئی، غیب سے آواز آئی، ندا آئی نبی پاک علیہ السلام کو کہ آپ کی امت پر ہم نے 5 وقت کی نماز فرض کی ہے، لیکن اگر آپ کی 50 وقت کی نماز دیا ہے، لیکن یہ 5 وقت کی نماز اگر آپ کی امت پڑھے گی تو ہم 50 وقت کی نمازوں کا ثواب عطا فرمائیں۔